جہان آباد میں ایک بہت خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام سنہر تھا۔ شہزادی نہ صرف ذہین تھی بلکہ بہت مہربان اور رحم دل کی مالک تھی۔ شہزادی ہر وقت اداس اور پریشان رہتی تھی کیونکہ بادشاہ اور ملکہ محل کے معاملات کو حل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر پر جاتے رہتے تھے اور شہزادی اکثر تنہا رہتی تھی۔ اسی تنہائی کی وجہ سے یہ محل شہزادی کو کاٹ کھانے کو آتا تھا۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ محل میں ایک بہت بڑا خوبصورت طوطا آ گیا جو بہت باتیں کرتا تھا۔ اس کے پر زمرد کی طرح سبز اور سینہ بالکل سنہرا سونے کی طرح تھا۔ سلام شہزادی، طوطے نے آ کر خوشگوار آواز میں کہا، میں زرکان ہوں اور دور دیس کی اچھی کہانیاں آپ کے لیے لایا ہوں۔ باتونی طوطا، شہزادی کچھ حیران ہوئی، لیکن زرکان نے اپنی نئی نئی مزے کی کہانیوں سے شہزادی کا دل جیت لیا۔ وہ شہزادی کو کبھی سمندر کی کہانیاں سناتا اور کبھی شہزادی کو پریوں کے دیس کی کہانیاں سناتا۔ شہزادی بہت خوش تھی، لیکن ایک دن اس نے شہزادی کو بڑی پریشان کرنے والی کہانی سنائی۔ پڑوسی ریاست کے جادوگر نے ریاست پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی شہزادی کو قید کر دیا۔ شہزادی سنہر نے جب یہ سنا تو بہت غمزدہ ہوئی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس ریاست کی شہزادی کی مدد کرے، اور اس نے طوطے سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ زرکان طوطے نے کہا کہ وہ جادوگر تو بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کو صرف اور صرف ایک جادوئی کتاب کی مدد سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اس نے اس شہزادی کو اپنے زیر اثر کر رکھا ہے اور اس کے پاس ایک جادوئی ہنٹر ہے جس کا بہت بڑا اثر ہے۔ شہزادی سنہر نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی کتاب کو حاصل کرے گی، اور زرکان نے شہزادی سنہر کو کتاب حاصل کرنے کے لیے ایک نقشہ دکھایا۔ طوطا شہزادی کی مدد کر رہا تھا۔ نقشے کے مطابق شہزادی نے ہر چیز کو سمجھ لیا۔ شہزادی نے بھیس بدلا اور طوطے کے ہمراہ جادوئی کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ شہزادی سنہر ایک طویل اور خطرناک سفر پر روانہ تھی۔ راستے میں جنگلات کو عبور کیا، پہاڑوں سے گزری۔ بہت خطرناک سفر تھا جس میں زرکان طوطا شہزادی کو راستہ دکھا رہا تھا۔ بالآخر وہ جادوئی محل میں پہنچی جہاں اس کی منزل بہت قریب تھی۔ جادوئی کتاب کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس محل میں پہنچی وہاں ہر چیز جادو کی تھی۔ جادو کے محافظ جو شہزادی کو جادوئی پہیلیوں میں الجھا رہے تھے۔ شہزادی سنہر بھی بہت ذہین تھی اور اس نے ہر جادو کا توڑ کیا اور جادوئی کتاب کو حاصل کرنے کے لیے تمام پہیلیوں کا صحیح جواب دیتی چلی گئی، اور آخر کار شہزادی سنہر نے جادوئی کتاب کو حاصل کر ہی لیا۔ جادوگر کا زور کم کرنے کے لیے شہزادی نے جادوئی جملے ادا کرنا شروع کیے۔ جیسے جیسے شہزادی جملے ادا کرتی گئی، ایک دم جادوگر غائب ہو گیا۔ شہزادی سنہر نے پڑوسی ریاست کی شہزادی کو آزاد کروا لیا اور سب کچھ ایک دم روشن ہو گیا، جیسے ایک نیا دن نکل آیا ہو۔ پڑوسی ریاست جادوگر شادان کے چنگل سے آزاد ہو چکی تھی اور اسی لیے ہر کوئی بہت خوش تھا۔ دونوں شہزادیاں بڑے فخر سے اپنے گھر کو چل دیں۔ یہ ایک بہت خوشی کا موقع تھا، اور اس طرح مہربان شہزادی سنہر نے زرکان طوطے کی مدد سے ایک جادوگر کو شکست دی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔